کہ تم یہ مٹی کی ڈھیری سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، میں تو حضور سے باتیں کر رہا ہوں، میں تو نبی پاک سے کلام کر رہا ہوں۔ اور واقعی مدینے پاک جو لوگ جاتے ہیں ان کا رنگ مختلف ہوتا ہے، کوئی ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کا عشق اتنے عروج کو ہوتا ہے، عروج بام کو ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے ان کی باتوں سے ہی حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ وہاں ملتے ہیں کہ وہ حضور پاک سے گویا کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے انہیں عشاق کی جو عشق کی داستان کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں مٹی کی ڈھیری پر باتیں کر رہا ہوں یا سلام پیش کر رہا ہوں، میں حضور سے باتیں کر رہا ہوں، یہ نبی پاک یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے کلام کر رہا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس عمر کے اندر بھی ان کا جذبہ دیکھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ 2 دفعہ آپ نے مصر کا سفر کیا، ایک دفعہ آپ نے بصرہ کا سفر کیا۔ جب آپ بصرہ گئے نا تو بصرہ کا گورنر حضرت علی کے زمانہ خلافت میں بصرہ کا جو گورنر تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ تو بصرہ جب حضرت ابو ایوب انصاری گئے، دیکھو وہ لوگ نسبت کا کتنا احترام کرتے تھے۔ جب بصرہ گئے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، اے میزبان رسول، جس طرح آپ نے رسول اللہ کے لیے گھر خالی کر دیا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا گورنر ہاؤس آپ کے لیے خالی کر دوں۔ آپ نے حضور کے لیے گھر خالی کیا تھا تو میں آج اپنا گھر خالی کر کے آپ کے نام اپنا پورا گھر، یعنی اپنے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس نے باہر نکال لیے، خود بھی باہر چلے گئے اور اپنا پورا مکان خالی کر کے میزبان رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور اس کو آپ قبول فرما لیں۔ اور پھر آپ نے بصرہ کا سفر 2 دفعہ کیا۔ وہ آپ حیران ہوں گے کہ پہلا سفر ان کا مصر کا سفر، مصر کے جو گورنر تھے وہ تھے حضرت عقبہ بن عامر جوہنی، وہ گورنر تھے مصر کے۔ ان کے پاس اب مدینہ سے مصر آپ کو پتہ ہے بہت لمبا سفر ہے، مدینہ سے مصر صرف اور صرف حضرت ابو ایوب ایک حدیث سننے کے لیے گئے تھے۔ اندازہ لگائیں، ایک حدیث صرف، مدینے سے مصر گئے اور مصر میں حضرت مسلمہ نے جو ہے ان کو رسیو کیا، کہا کہ آپ کا آنا میزبان رسول کیسے ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں ایک حدیث حضرت عقبہ بن عامر سے سننے آیا ہوں، کیونکہ تمام صحابہ میں وہ ایک حدیث جو ہے ستر المسلم کی حدیث جو ہے وہ صرف حضرت عقبہ کے پاس ہے، وہ حدیث ان سے سننے آیا ہوں، اور مصر آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مدینے سے مصر وہ ایک حدیث سننے کے لیے گئے۔ آج کا مسلمان دکان چھوڑ کے یہاں حدیث سننے کو تیار نہیں ہے، اور سب سے بڑا عاشق بھی آج کا مسلمان ہے۔ آج کا مسلمان جتنا بڑا عاشق ہے، شاید پہلے اتنے دعوے بھی ان لوگوں نے نہ کیے ہوں۔ انہوں نے دعویٰ نہیں، عمل سے دکھایا کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے، کہ ایک حدیث۔ اور حضرت عقبہ کے پاس گئے، کہا کہ فلاں حدیث جو ہے وہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس ہے، ذرا مجھے سنائیے۔ تو حضرت عقبہ نے وہ حدیث سنائی۔ حدیث سننے کے بعد میزبان رسول نے کہا کہ میں جس مشن کے لیے آیا تھا وہ مشن پورا ہو گیا ہے، میں نے حدیث سن لی ہے، لہذا مجھے اجازت دو، میں دوبارہ مدینے جا رہا ہوں۔ دوبارہ مدینے آ گئے، عشق رسول دیکھیں۔ اور اس کے بعد مصر کیسے گئے وہ بھی سن لیں، کیونکہ حضور پاک نے کہا تھا کہ جو لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے، ترکی کا علاقہ، حضور پاک نے کہا تھا جو یہ علاقہ فتح کریں گے ان کو میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو آپ پھر مدینے سے روم کی طرف، یعنی مصر چلے گئے کہ وہاں سے فوجوں کا پتہ چلا کہ وہ روم پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت پتہ کتنی تھی؟ 80 سال عمر تھی۔ حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، 80 سال عمر تھی، اور آپ صرف اس حدیث کی برکت لینے کے لیے کہ مسلمان روم پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور قسطنطنیہ فتح ہوگا اور میرا نام بھی اس فوج میں شامل ہو جائے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے، تو آپ پھر مصر چلے گئے اور آپ اس پھر جہاد میں آپ شامل ہوئے، 80 سال کی عمر میں شامل ہوئے۔ اچھا،
جب قسطنطنیہ ابھی فتح نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہوئے اور آپ کا وصال ہو گیا. اور آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کیا یار جذبہ تھا ان لوگوں کا. کہا یار یہ علاقہ تو فتح نہیں ہوا، لیکن ایسا کرو قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے جا کے مجھے دفنا دو. یعنی رات کے وقت جانا اور اس علاقے کو جس کو حضور نے بیان کیا ہے، کیا محبت تھی. اور پھر جب میرا جسم وہاں دفن ہو جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ علاقہ بھی اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا. تو پتہ چلا اللہ والوں کے جسم کی بھی برکت ہوتی ہے. اگر وہ برکت نہ ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے. تو رومی، اب رات کا وقت تھا، انہوں نے جا کے، آج بھی مزار حضرت ابو ایوب انصاری کا قسطنطنیہ میں اسی دیوار کے پاس ہے، وہاں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کر. یہ پچھلا جو زلزلہ آیا تھا تو اس پہ یہ ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ زلزلے سے کچھ گھنٹے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار، اس نے پہلے ہی اشارہ دے دیا، اس کے فانوس اور وہ پورے ہل رہے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں چلا، کیونکہ جو قدرت نے کرنا ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کو وہاں دفن کر دیا گیا. بلکہ وہاں پھر معمول رہا کہ جب بھی خشک سالی ہوتی تو قسطنطنیہ والے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کا واسطہ دیتے تھے تو اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا. تو ان کا مزار وہاں ہے. اور پھر آپ حق گو ایسے تھے، ایسے حق گو تھے. ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن خالد بن ولید کے بیٹے ہیں، انہوں نے کچھ قیدیوں کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد قتل کر دیا. تو آپ نے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ قیدیوں کو باندھ کر قتل نہیں کرنا، یہ حضور پاک نے منع کیا ہے. اور ایک دفعہ گورنر صاحب جو تھے عقبہ بن عامر، مغرب کی نماز ان کو کسی کام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو انہوں نے مغرب کی نماز وہ تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پتہ ہے کیا کہا کہ تم صحابی رسول ہو، آئندہ نماز کو، مغرب کی نماز کو حضور نے کہا جلدی پڑھو، اس میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ تمہیں دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ شاید حضور پاک نے تاخیر سے پڑھی ہوئی، اس لیے تو یہ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی جس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری ان کو پتا چلتا کہ یہ بات حدیث سے ہٹ کر ہے تو فوراً اس کے اوپر آپ تنبیہ بھی فرما دیا کرتے تھے، کلام بھی فرما دیا کرتے تھے. تو یہ وہ ہستی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی کہ جن کو حضور پاک نے اتنے فیوزات اور برکات عطا کیے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. اتنا عرصہ نبی پاک کسی کے گھر میں نہیں رہے سوائے ابو ایوب انصاری کے. ہجرت فرمانے کے بعد 6 مہینے سے زیادہ عرصہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں برکات لوٹاتے رہے. اور مدینے کے تمام لوگ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی آیا کرتے تھے اور حضور پاک کی زیارت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے وہ بھی جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ کر ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا. بہت سارے متعدد جو مسائل ہیں وہ میرے دوستو حضرت ابو ایوب انصاری سے صحابہ کرام رہنمائی لیا کرتے تھے کہ یہ بات ہمیں بتائیے، ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اس چیز کو ہم نے کیسے درست سمجھنا ہے. تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری کی جو رائے ہوتی تھی، ان کا جو کلام ہوتا تھا، ان کا جو موقف ہوتا تھا، صحابہ کرام جو تھے ان کو اہمیت دیا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، جس بات کے اوپر صحابہ کرام متفق ہو جائیں امت پر واجب ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو فالو کرے. جس میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے اس میں امت جس کو بھی فالو کرتی ہے تو وہ مجرم نہیں ٹھہرتی. جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کا جو باہمی اختلاف ہے وہ روایات کا اختلاف ہے. اب اس کو میں سمجھا دوں تاکہ زندگی میں یہ چیز آپ کو کام آئے.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے زمانے کی جو نماز ہے، جس صحابی نے اس کو دیکھا سمجھا تو وہاں سے سیکھ کے اب وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے. ظاہر سی بات ہے پوری زندگی تو وہاں نہیں رہے، اور کوئی ایسا کمیونیکیشن نظام بھی نہیں تھا کہ کوئی چیز چینج ہوئی ہے تو سب کو میسج کر دیا جائے. اب وہ سیکھ کے چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کے بتا دیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے، اور اس پڑھنے میں رفع یدین بھی تھا. تو وہ جہاں جہاں انہوں نے سکھائی، جس پٹی پر انہوں نے پڑھائی، تو ادھر رفع یدین کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں چلتی رہیں. اور وہی بات پھر آگے جب وہ حدیثیں امام مالک نے لیں تو انہوں نے بھی رفع یدین کو اختیار کیا. وہ حدیثیں حضرت امام شافعی نے لیں تو انہوں نے بھی رفع یدین کو اختیار کیا. امام احمد بن حنبل نے لیں تو انہوں نے بھی رفع یدین کو اختیار کیا. عرب پٹی جتنی بھی ہے اور ساحلی پٹی، اس کے اوپر جتنے لوگ بھی آج بھی آباد ہیں وہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یعنی ان میں لوگ شافعی ہیں، عرب کے لوگ جو ہیں وہ حنبلی ہیں. اس کے علاوہ جو اگلی پٹی ہے کوفہ سے چلتے ہوئے پورا ہندوستان اور روسی ریاستیں، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ حنفی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو حدیثیں لی ہیں وہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت حماد سے لی ہیں. حضرت حماد نے حدیثیں جو لی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی ہیں. یعنی حضرت امام اعظم تک جو حدیث پہنچی بیچ میں ایک یا دو بندوں کا واسطہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت امام بخاری تک جو حدیث پہنچتی ہے یا امام مسلم تک پہنچتی ہے اس کے درمیان کم از کم 10-15 لوگوں کا واسطہ ہے. وہ زمانہ 150 سال کے بعد کا زمانہ ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ شروع میں تابعین سے دین سیکھنے والے ہیں. اب عبداللہ ابن مسعود جو کہ حضور پاک کے ساتھ نبی پاک کے وصال مبارک تک رہے ہیں، یہ جو بات سمجھنے والی، یہ وہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈنڈا سوٹا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود صحابی، حضور کے جوتے اٹھانے والے، نبی پاک کو وضو کے وقت پانی دینے والے، اور آخری وقت تک حضور کے ساتھ رہنے والے. یعنی مدینے سے یہ چلے نہیں گئے تھے. انہوں نے جو حدیثوں کو روایت کیا، جو بتایا حضور کی نماز کو، تو وہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین تھا، اس کے بعد رفع یدین نہیں تھا. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر عبداللہ ابن مسعود کی حدیثوں کو اختیار کیا اس بنیاد پر کہ یہ آخر عمر تک حضور کے ساتھ رہیں. تو اس وجہ سے تو لہذا جھگڑے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اختلاف جو ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے جس نے حضور کو جس طرح دیکھا انہوں نے آگے پھر اس کو بیان کر دیا، اور پھر امت پھر اس حصے کو لے کے چل پڑی. اب اسی طریقے سے لیکن جو بات میں نے کہی کہ جس مسئلے پر امت متفق ہو جائے صحابہ، پھر اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اب صحابہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں. اب اس کے اندر اگر ایسی روایت سامنے آ جاتی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے، تو ہم دوسری حدیث میں 3 پر عمل کرنے کو کہا گیا ہو، تو پھر صحابہ کا دیکھا جائے گا کہ صحابہ کس بات پہ متفق ہیں. تو صحابہ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ حضرت عمر کے دور سے ان باتوں پہ اتفاق تھا کہ جو 3 طلاقیں دے دی جائیں تو ان کو 3 شمار کیا جائے گا. لہذا یہ بات اپنے بچوں کو نکاح سے پہلے سکھا دینی چاہیے کہ بیٹا یہ نکاح ہونے کے بعد تمہارے ذمے لازم ہے کہ تم نے طلاق نہیں دینی. اس کے کان کو پکڑ کے کان کھینچ کے والد کان میں بولے کہ اگر ایسی خدا نہ خواستہ نوبت آ جائے تو تم نے ہمیں بتانا ہے. پھر بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، اس کے بعد پھر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے. یہ مسئلہ بھی چلو روزانہ ہر جمعے ایک آدھ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ فائدہ ہو. اسی طریقے سے عورت جو ہوتی ہے اس کو ڈولی میں بٹھانے سے پہلے والد والدہ کہیں کہ بیٹا جتنا مرضی جھگڑا ہو شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا. اب کئی اتنی لاڈلی بیٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو کہتی ہیں دینی تو دے طلاق، میں جاندی رہے سا، میرے کو مر نہیں گئے.
اب وہ مانگتی ہے طلاق، ایک کہندا میں تینوں 3 مارسا تے تینوں بھجا دیواں گا. اب ادھر بھی طلاق دی دھمکی، ادھروں طلاق دا شوق. ہن جدوں انہاں نوں دوواں کچھ لتر برادری مار دی، موڑ آندے مولوی صاحب کو راہ کڈو. اور مولوی لتراں جو اگے رہ گئے نے بھی اگاں ہن قبر دے لتر تانوں ٹھکن، سانوں کیوں ٹھکن بھائی؟ طلاقاں تسی دتیاں تے مار تانوں پینی ہے میاں، اسی کیوں تہاڈی وجہ تو فرشتہ کے سدھے ہوئیے. 3 طلاقاں کام خلاص ختم. ہن جڑے مرضی مولوی کول جاؤ، وہ مولوی دی جیب گرم کر کے تو مسئلہ بدل لو تے بدل لو. ہن اج کل حالات یہ جان 10,000 دیو تے فتویٰ بدلی جاندا ہے. لیکن سیدھا فتویٰ یہی ہے 3 نکل گئیاں زبان چوں تو نکل گئیاں. ہن تو وکری شادی کر دے، او حضرت صاحب وکری شادی کرے، یا 2 میں 4 دن لتر کھاون تے انہاں نوں سر لگے بھی طلاقاں دینیاں لینیاں کنیاں اوکھیاں ہوندیاں. تو مطلب یہ ہے صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 3 دے دیں تو 3 ہو گئیں. البتہ یہ کہ بعض لوگ اس پہ دیتے ہیں فتویٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 دے دیں تو 1 ہی ہوگی. بہرحال اگر کسی کے ہاں خدا نہ خواستہ، سمجھا رہا ہوں میں، ایسا موقع آ جائے کہ نہیں چل پا رہا معاملہ، مقصد یہ کہ نوبت ہی ایسی ہے کہ جدا ہو جانا چاہیے، تو پھر کیا کریں؟ آپ اسٹام والے کو لے کر مولانا کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ آپ طلاق نامہ لکھوائیں. آپ چلے جاتے ہیں یونین کونسل، وہ بھی 3 لکھ کے دے مار دیں اکٹھیاں 3. اسٹام والے انہاں نوں مسئلیاں دا پتہ نہیں، یہ بھی 3 لکھ دیں. طلاق ثلاثہ لفظ دا معنی پوچھو بھی ثلاثہ دا مطلب کی ہے، تو اسٹام لکھن والے وہ بھی نہیں پتہ ہوندا. تو آپ لکھوائیں 1 طلاق کہ میں اپنی بیوی فلاں بنت فلاں کو بامر مجبوری ہوش حواس میں 1 طلاق دیتا ہوں، یہ لفظ لکھائیں بس خلاص. میرے اتنے اس میں بچے ہیں، ہمارا یہ جھگڑا ہوا ہے تو میں اس سے اب 1 طلاق جب دے دی تو اب عورت عدت گزارے گی. جب عدت گزارے گی، عدت گزرتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، دوسری تیسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر 2 3 4 ماہ بعد صلح کا موقع ملے، برادری صلح کروانا چاہے تو آپ نکاح کر کے اسی مرد اور عورت کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں اور باقی 2 طلاقوں کا مالک رہ جائے گا. اب 3 کی جب ضرورت ہی نہیں ہے 3 دینے کی، عورت کہیں بھی شادی کر سکتی عدت گزار کے، 1 طلاق کے بعد بھی عدت پوری ہو گئی، نکاح ٹوٹ گئی، اب جہاں مرضی وہ شادی کر لے مرد جہاں مرضی. تو 3 دیتے کیوں ہو میاں؟ غصے میں دے دی تھی تو بھائی محبت ہے، چاہ پوا کے کون طلاق دیندا ہے؟ تو غصے میں ہی طلاقیں دی جاتی ہیں. تو طلاق کا میٹر بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے. یہ میں نے آرام سے سمجھایا ہے آپ کو کہ طلاق خدا کے واسطے 2 ہی نہ، یہ 99% لوگ 99% لوگ طلاق دے کے پچھتاتے ہیں. دینی بھی پڑے تو 1 طلاق دیں، وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر، وہ عدت گزار کے جہاں چاہے شادی کر لے، واپس صلح برادری کرا دے تو حلالے کی ضرورت اس میں نہیں رہتی. یہ مسئلہ ہے، اس کو خود بھی یاد کریں، آگے بھی بتائیں تاکہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں، جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی اس مسئلے کو یاد کر لیں، اور جو بھائی ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ طلاق کا مسئلہ ان کو یاد ہونا ضروری ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم پر رحم کرائے.